مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جہان کے اندر انسان بھی رہتے ہیں، جانور بھی رہتے ہیں، پرند چرند درندے، نباتات، جمادات، ہر طرح کی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما انا رحمت مہدات، میں تو اپنی امت کے لیے ایک ہدیے کے طور پر یعنی رحمت بن کے آیا ہوں، ایک تحفہ بن کے آیا ہوں اپنے امت کے لیے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بعثنی رحمت للعالمین وہدی للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اور ہدایت بنا کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ جو جتنے بھی یہ آلات ہیں موسیقی کے ان سب کو میں ختم کر دوں، مزامیر، گھنٹیاں وغیرہ، آلات وغیرہ ان کو ختم کر دوں، بتوں کو ختم کر دوں، امر الجاہلیتی اور جاہلیت کے جو جتنے رسمیں ہیں ان کو ختم کر دوں، اور یہ جو عیسائیوں کی صلیب ہے اس کو میں ختم کر دوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ کیا مشن؟ کہ ایک تو رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، شیطان کے مزامیر کو ختم کرنا ہے، جاہلیت کی باتوں کو ختم کرنا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے۔ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا بھی مشن یہی ہونا چاہیے کہ آپ کی فکر کو ہم اپنی فکر سمجھیں۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ مزامیر کو، یہ موسیقی کے جو آلات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، ہمارا مشن بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی موسیقی کے آلات کو ختم کریں، قرآن پاک کو رواج دیں، احادیث مبارکہ کو رواج دیں، خلفائے راشدین کے سنتوں کو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کو رواج دیں۔ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کہ امر الجاہلیتی، جاہلیت کے جتنے بھی کام ہیں سب کے سب ختم ہونے چاہیے، اور آپ کو اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث بھی فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت۔ سب سے پہلے تو جہاں پر آپ کا مبعوث ہوئے، جہاں آپ مبعوث ہوئے ہیں، کفار قریش، کفار مکہ، ان کے حالات کا ذرا جائزہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ان کے کیا حالات تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خطبہ فرماتے ہیں، اور اپنے خطبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل مکہ جو قریش مکہ تھے، کفار قریش تھے، وہ ہر طرح کے گناہوں میں لت پت تھے۔ جھوٹ ان کے اندر، غیبت ان کے اندر، زنا ان کے اندر، ڈاکہ ڈال کے لڑکیاں اٹھا لینا، شراب پینا، قتل و غارت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے ایسے لڑائی جھگڑے کرنے کے سال ہا سال لڑائیاں جھگڑے باقی رہ جائیں، خاندان کے خاندان ختم ہو جائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ من علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، وبعث فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم پر احسان فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں بتایا کہ چوری نہیں کرنی، ڈاکے نہیں ڈالنے، زنا نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، لڑائیاں جھگڑے نہیں کرنے۔ وہی اہل مکہ، اہل قریش جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وہ ایک دوسرے کے لیے خون دینے والے بن گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، اپنی امت کو سبق سکھلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے والدین اپنی اولاد کو سبق دیتا ہے کہ جو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اپنی اولاد کو اور بری باتوں سے روکتے ہیں،
جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں اولاد کو والدین ان سے روکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے اس امت کو کوئی سبق بھی دیے ہیں کہ ان پر عمل کرو گے تو ہر طرح کی مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس وقت کچے مکان ہوتے تھے، لوگ چھتوں پہ سویا کرتے تھے گرمی سے بچنے کی وجہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایسی چھت پہ نہ سویا کرو کہ جس کی منڈیر نہ ہو، جس کے آس پاس کوئی آسن ہو، یعنی کہ انسان ایسے نیند کی حالت میں ہو سکتے وہاں سے گر جائے اور اس کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، نقصان ہو جائے گا، تو یہ رحمت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حالت میں نہ سو کہ تمہارے ہاتھوں کے اوپر چکنائی لگی ہوئی ہو، کھانا کھایا ہاتھوں پہ چکنائی باقی ہے، تم نے ہاتھ نہیں دھوئے، ایسے تم سو گئے ہو تو کوئی موذی جانور، کوئی موذی چیز آ کے اس چکنائی کی خوشبو سونگھتے ہوئے آئے اور تمہارے ہاتھ کو کاٹ لے، ایسا نہ کرو بلکہ ہاتھوں کو دھو کر سویا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے پہنو تو پہلے جوتوں کو جھاڑو، کوئی موذی چیز اندر بیٹھ سکتی ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے، یعنی اپنی اس امت کا اتنے تک خیال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ یہ سوراخ ہے، اس وقت واش روم تو نہیں ہوا کرتے تھے، امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ سوراخ کے اندر پیشاب نہ کیا کرو، سوراخ کے اندر یہ جو کیڑے مکوڑوں کے سوراخ ہوتے ہیں زمین پر نا، ان کے اندر پیشاب نہ کیا کرو کہ ان کے اندر سانپ بھی ہو سکتا ہے، ان کے اندر جنات بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے پیشاب کرنے کی وجہ سے وہ تم پہ حملہ کر سکتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ امت کو سبق دیا رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ایک حکم کے اندر ایسے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پوشیدہ ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس وقت واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، فرمایا کہ لوگ دور دراز کے لیے پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے نکل جاتے، فرمایا کہ سائے والی جگہ پہ پیشاب نہ کیا کرو، جہاں پر درخت کا سایہ ہو سائے والی جگہ پہ بیٹھ کے پیشاب نہ کرو کہ وہاں پر بھی جنات کا ڈیرا ہوتا ہے۔ عموماً جو ہے جنات وہ آبادی سے دور جو درخت کے سائے وغیرہ ہوتے ہیں ان سائے میں جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں، وہیں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، تو اگر وہاں پر تم نے جا کے پیشاب وغیرہ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ جنات تم پہ حملہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ ایک بندہ گھوڑے پہ کھڑا ہو کے باتیں کر رہا تھا دوسرے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ گھوڑا تمہاری سواری کے لیے بنایا گیا ہے، تمہاری کرسی کے لیے نہیں بنایا گیا کہ تم اس کے اوپر بیٹھ کر باتیں کرتے رہو، یہ نیچے تمہارے لیے تھکتا رہے اور تمہارا بوجھ اٹھا کے کھڑا رہے۔ تو امت کو تعلیم دی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جانور اگر کسی نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے کھانے پانی کا خیال رکھے، ان کے چارے کا خیال رکھے، ان کے گرمی سردی کا خیال رکھے، ان کے دوا علاج کا، انہیں ہر طرح کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ جانور اس کو بد دعا دیں اور اس کا بھی پھر بیڑا جو ہے وہ غرق ہو جائے۔ ہر طرح کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تشریف فرما رہے ہیں، آپ کی ایک زوجہ محترمہ بھی ساتھ ہیں، ریگستان کا علاقہ ہے، وہیں سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ میری طرف تشریف لائیے، تفضل یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ دیکھتے کہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، پھر دوسری مرتبہ آواز آئی، تیسری مرتبہ آواز آئی، دیکھا کہ وہ ایک ہرنی ہے وہ باندھی ہوئی ہے، وہیں پر پہنچ گئے، دیکھا کہ اس کو شکاری نے جال کے اندر باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں چلنے کے لیے باہر نکلی کہ بچوں کو جا کے دودھ پلا سکوں پھر واپسی پر، تو اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا، آپ مجھے یہاں سے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی اسی جگہ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا، وہ تھوڑی دیر آگے گئی، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر آگے گئی، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، شکاری سویا ہوا تھا، اٹھ پڑا کہ آپ نے تو میرے ساتھ ظلم کیا، میں نے اتنی محنت سے شکار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی وہ واپس آ جائے گی۔ فرمایا کہ کیسی باتیں کرتے ہو کہ جانور بھی موت کے منہ میں واپس آتا ہے کبھی، اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد میری موت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے وعدہ کیا واپس آئے گی وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تھے، وہ گئی ہرنی، اس سے دودھ پلایا، واپس آ گئی۔ تو جس وقت واپس آئی تو اس کی تو حیرانگی کی انتہا نہیں رہی کہ جانور ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا اور میں انسان ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔
کہ اتنے شفیق نبی جو جانوروں پر بھی شفقت کرتے ہیں، انسان پر بھی شفقت کرتے ہیں، ہر چیز پر آپ کی رحمت کا سایہ ہی سایہ ہے۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جہاں بھی کائنات کے اندر جہاں جہاں اللہ اللہ ہو رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا صدقہ ہے نا، وگرنہ آپ سے پہلے تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے لوگ کتنی کفر و شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر، کتنی خرافات کے اندر جو ہے وہ ملوث تھے اور لت پت تھے ہر چیز کے اندر۔ تو آپ کی محنت سے یہ کائنات کے اندر اللہ اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ تو ایک بندہ پہاڑ کے اوپر چلتا ہے، دوسرا پہاڑ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ جو بندہ بھی آپ کے اوپر سے گزرا ہے، اس نے اللہ اللہ کی ہے؟ وہ بتاتا ہے ہاں میرے اوپر اس نے اللہ اللہ کی ہے۔ کہتا ہے شکر ہے شکر ہے، ابھی قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی کہ نظام کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ اللہ کی برکت سے چل رہا ہے، اور اللہ اللہ کس کی برکت سے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے صدقے۔ ہر چیز کو پتہ ہے کہ جب ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو پھر اس وقت نظام درم برم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ جہنم کا جو ایندھن بنے گے وہ انسان اور پتھر بنے گے، انسان اور پتھر۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھروں سے مراد یا تو یہ ہیں کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، خدا بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں نا، وہ مورتیاں ہوں گی، ان کو پتھر کہا گیا ہے۔ یا یہ ہے کہ پتھروں کی ایک خاص قسم ہے، گندھک کے پتھر، جس طرح انسانوں کی ایک قسم ہے کہ انسان سرکش ہوا کرتے ہیں، کچھ سرکش ہیں، کچھ اللہ کے ماننے والے ہیں، اسی طرح پتھروں کے اندر بھی کچھ پتھر ہیں جو سرکش ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، انسان اس کو نہیں سن سکتا۔ جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں، گندھک کے پتھر جو سرکش ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور سزا ان کو بھی جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں، جہاں پر پتھر پڑا ہوا ہو اس کو جا کے ہٹاؤ تو اس کے نیچے جو جگہ ہوگی وہ جگہ گیلی ہوگی، کہ اللہ کے خوف سے وہ روتے ہیں۔ پتھر انسان کیا برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ سارا کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ اتنا رحم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی رحم کا سبق دیا کہ جو بندہ ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو بندہ ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں پر شفقت نہیں کرتا، بلکہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من لم یرحم صغیرنا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یؤکر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں اگر سارے کائنات کے انسان اس ایک حدیث پر عمل کر لیں تو سارے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں، چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کی عزت کرنے لگ جائیں، اور بڑے اگر چھوٹوں پر رحم کرنے لگ جائیں تو کیا کائنات کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس ایک حدیث کے اندر اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دے دیے کہ چھوٹوں پر رحم کرو، اگرچہ چھوٹا وہ ایک دن چھوٹا ہے تم سے، ایک سال چھوٹا ہے، زیادہ چھوٹا ہے، جتنا بھی اس پر رحم کرو۔ رحم جس طرح کے رحم کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس کے ساتھ یعنی کہ کوئی زبردستی نہ کرو، ظلم سے ستم نہ کرو، اسی طرح اگر انسان عمل کرنا شروع کر دیں تو لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ولم یؤکر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اب چھوٹے اگر سوچیں کہ ہم نے بڑوں کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ ہم سے ایک دن بڑا ہے، 2 دن بڑا ہے، 1 سال بڑا ہے، 10 سال بڑا ہے، اگر وہ سارے کے سارے بڑوں کی عزت کرنا شروع کر دیں تو لڑائیں جھگڑے بالکل سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک جملے کے اندر کتنی رحمت چھپا کر رکھی ہے، اور اس امت کے لیے حکم نازل فرمائے ہیں کہ اس امت کی خیر خواہی کے لیے دنیا کے اندر بھی خیر خواہی، آخرت کے اندر بھی خیر خواہی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
اے کریم اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، علماء طلباء مدارس کی حفاظت فرما، مجاہدین کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں کے اندر ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے کریم پروردگار اپنی رحمت کے صدقے ہم پر بھی رحمت فرما، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما، مصیبتوں سے حفاظت، ہر قسم کی آفات سے بلیات سے تو ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔